بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادی، کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود، تو جو زمین سے فائدہ حاصل ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ چند مسئلے ابھی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس پر عشر واجب ہے، جس کی زمین ہے، جس کی پیداوار ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد وہ پیداوار تو موجود ہے، انتقال مالک کا ہو جاتا ہے تو زمین کی پیداوار موجود ہے، تو اس پیداوار پر زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ عشر میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنی دفعہ زمین سے ہم منافع حاصل کریں گے، زمین پیداوار کرے گی، اتنی مرتبہ ہی اس زمین کی زکوٰۃ عشر دینا پڑے گا۔ تیسرا مسئلہ کہ عشر کے مصارف کیا ہیں؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی عشر کے مصارف ہیں، یعنی کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا ضروریات اصلی سے زائد سامان موجود نہیں ہے تو ہم اس کو عشر دے سکتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جہاں پر زکوٰۃ دینا جائز ہے وہاں پر عشر دینا بھی جائز ہے۔ ایک مسئلہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے بعد ہم دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں، جس مستحق کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم عشر دے رہے ہوتے ہیں تو عشر دیتے وقت بھی اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جو طریقہ زکوٰۃ کا ہے وہی طریقہ عشر کا ہے، تو عشر دیتے وقت بھی آپ جس کو دے رہے ہیں اسے آپ مالک بنا رہے ہیں، مالک بنانا ضروری ہے۔ لہذا عشر کی رقم سے تعمیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر امام صاحب مستحق زکوٰۃ ہوں تو تنخواہ کے علاوہ ہم انہیں عشر دے سکتے ہیں، اور وہ بعد میں اس عشر کو بیچ کر اپنی تعمیر، اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ ہم کسی بھی غریب، یتیم، مسکین جو مصارف زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو مصارف عشر ہے، اسے ہم جب عشر دے دیتے ہیں تو وہ عشر وصول کرنے کے بعد اسے بیچ دے، اپنا تعمیراتی کام اس کے ذریعے سے کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عشر کی رقم سے تعمیر کروانا یہ جائز نہیں۔ عشر کی رقم بطور تنخواہ نہ دی جائے، اس کے علاوہ اضافی طور پر دے دی جائے اور اسے مالک بنایا جا سکتا ہے۔ عشر پیداوار کے 10ویں حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی پیداوار ہوئی اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب یہ زمین بارانی ہو، یعنی کہ سال کا اکثر حصہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی رہی ہو یہ زمین، تو پھر 10واں حصہ اللہ کے راستے میں عشر نکالنا اس زمین سے ضروری ہے۔ اور اگر یہ زمین نہر، کنواں یا تالاب، ان چیزوں سے اگر سیراب کی جائے تو پھر 20واں حصہ اس زمین کی پیداوار میں سے 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے۔ آج ہی ایک فون آیا بھائی گلزار صاحب کا الہ آباد ضلع قصور سے، وہ پوچھ یہ رہے تھے کہ یہ جو عشر ہم دیں گے وہ جو 10 من گھر کے لیے رکھی ہے اس پہ بھی دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اسی طرح سوال اور بھی ہیں کہ جو گھر گندم آئی اس پر عشر ہے، یا جو مشین سے گندم حاصل ہمیں ہوئی اس پر عشر ہے۔ دیکھیں، جتنی گندم مشین سے آپ تک پہنچ چکی ہے، مشین کے ذریعے سے آپ نے حاصل کر لی ہے، تو اس سب پر عشر دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی گندم تو 50 من ہے، لیکن کٹوتی کرتے 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 40 من آپ کے گھر میں پہنچی تو آپ 40 من کی عشر دیں گے؟ نہیں، آپ 50 من کی ہی عشر دیں گے۔ آپ کے گھر میں 10 من پہنچے
یا آپ کے گھر میں 50 کی 50 من پہنچے تو آپ 50 ہی کی آپ عشر ادا کریں گے، 10 من کی آپ ادا نہیں کریں گے۔ آپ فروخت کر رہے ہوں یا وہاں پہ آپ نے جو تقسیم کر دی ہے وہ ساری عشر کے ہی حکم میں ہوگی۔ جتنی گندم آپ نے مشین کے ذریعے سے حاصل کی تو اس سب پر آپ کو عشر دینا ضروری ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کی کل مجموعی جو پیداوار ہے وہ 50 من ہے تو 50 کی 50 من پر ہی آپ کو عشر دینا ضروری ہے۔ تو عشر ہمیں نکالنا چاہیے، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری فصلوں میں پہلے سے مزید اضافہ کرتے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غریبوں کا حق نکالنے والا بنائے۔